سبق کا یاد نہ ہونا، یادداشت کی کمی، امتحان میں سبق بھول جانا۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شبیر سمٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ ہیلتھی ٹپس۔ آج کی ایک اہم ٹاپک پہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، طالب علم کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے، نوجوانوں کے لیے، پڑھنے والے لوگوں کے لیے، قاری حضرات کے لیے، وکلاء کے لیے اور علماء حضرات کے لیے، ایسے لوگ جن کا تعلق یادداشت کے ساتھ ہے ان کے لیے۔ کیونکہ انسان عام طور پہ بہت ساری چیزیں یاد کرتا ہے، اس کو مختلف موقعوں پہ ان چیزوں کی پرفارمنگ کرنی ہوتی ہے تو اس کو بھول جاتی ہے، بات کرتے ہوئے بھول جاتا ہے۔ بعض اوقات بچہ سبق تیار کر کے جاتا ہے، لکھتے ہوئے اس کو بھول جاتا ہے۔ بعض اوقات محفل میں آپ نے کسی فیصلے میں، کسی پنچایت میں بیٹھے ہوتے ہیں، بات کرنی ہوتی ہے، لیکن عین موقع پہ دماغ سے بات نکل جاتی ہے۔ ان چیزوں کے لیے ایک زبردست قسم کی آج میں ٹپس لایا ہوں، جس سے آپ سمپلی طریقے سے استعمال کر کے، سادہ سی چیزیں لے کر استعمال کر کے آپ اپنی یادداشت کو بہتر کر سکتے ہیں، بلکہ امتحانوں میں بھی شاندار نمبر لے سکتے ہیں، اپنے ٹیسٹ کو، اپنے پیپر کو اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، اور قاری حضرات اور اسٹوڈنٹ اپنے سبق کو اچھے طریقے سے یاد کر کے امتحان میں شاندار کامیابی ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہترین چیز جو ہے نا، برگد کا درخت، جس کو موہر کا درخت بھی کہتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں۔ موہر کے بے پناہ فائدے ہیں۔ یہ بیسیکلی پہاڑی علاقے کا درخت ہے، لیکن آج کل میدانی علاقے میں بھی عام ہے۔ پورے ہندوستان، پاکستان میں یہ درخت پایا جاتا ہے۔ تو اس درخت کے فائدے بے شمار ہیں۔ اس درخت کی ایک ایک ذرہ جو ہے نا وہ بہت قیمتی ہے، چاہے اس کے پتے لے لیں، چاہے اس کے خشک پتے لے لیں، چاہے اس کی داڑھی لے لیں، چاہے اس کا دودھ لے لیں، چاہے اس کی لکڑی لے لیں، ساری چیزیں جو ہے نا بہت صحت کے لیے مفید ہیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے، جو چیز چل رہی ہے، وہ اس کا جو ہے نا چھلکا ہے، خشک چھلکا، وہ استعمال کر رہے ہیں ہم۔ خشک چھلکے سے جو ہم بنائیں گے چیز، خشک چھلکا آپ لیں گے، اس کو سائے میں خشک کریں گے، خشک چھلکے کو سائے میں خشک کریں اچھی طرح۔ خشک کرنے کے بعد جب وہ خشک ہو جائے تو اس کو دوبارہ دھوپ لگوائے تاکہ وہ صحیح طریقے سے کڑاکے دار خشک ہو جائے۔ اس کو پیس کر اس کا سفوف بنائیں۔ اس سفوف میں چینی ملائیں ڈبل مقدار، یا مصری ملائیں ڈبل مقدار۔ ملانے کے بعد یہ سفوف تیار ہو گیا۔ اب اس سفوف کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ استعمال کرتے ہوئے آپ نے پانی کے ساتھ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہترین چیز یہ ہے کہ اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ اس سفوف کو آپ برگد کے چھیل کے، جو سفوف بنایا آپ نے، اس میں مصری ملائی ہے، چینی ملائی ہے ڈبل مقدار میں۔ یہ ملانے کے بعد اس سفوف کو 6 ماشے صبح، 6 ماشے شام پانی کے ساتھ استعمال کریں، دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ صبح نیار منہ استعمال کریں گے، شام کو جو استعمال کریں گے وہ سونے کے ٹائم استعمال کریں گے۔ یہ قوت یادداشت کو بوسٹ کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے ساتھ آپ جب دودھ لیں گے شام والا، اس دودھ کو جب بوائل کرنے لگیں، گرم کرنے لگیں، تو اس میں دال چینی کا ٹکڑا ڈال دیں۔ دال چینی کا ٹکڑا بھی آپ کی یادداشت کو بوسٹ کرنے میں بہت مفید ہے۔ اسی طرح ایسے لوگ جن کا سارا دن یادداشت کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ دال چینی کا ٹکڑا رکھا کریں، گائے بگائے چبا لیا کریں، گائے بگائے منہ میں رکھا کریں۔ اس سے یادداشت بہت رہتی ہے، انسان فریش رہتا ہے اور دماغ اس کا ایکٹیو رہتا ہے، اور شارٹ میموری فیلئر کا پرابلم نہیں آتا۔ یہ تمام چیزیں جو ہمیں بعض اوقات کہیں چابی رکھتے ہیں بھول جاتی ہے، کہیں پینسل رکھتے ہیں بھول جاتی ہے، کوئی بات یاد کر کے کرنے والے ہوتے ہیں اچانک بھول جاتی ہے، یہ پرابلم ہوتا ہے شارٹ میموری فیلئر کا۔ یہ بچوں میں بھی ہوتا ہے، زیادہ بزرگوں میں ہوتا ہے، اور زیادہ عام طور پہ یہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، عمر کا ایج ایفیکٹ بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو دال چینی ساتھ ضرور استعمال کرنی چاہیے۔ اور یہ جو چیزیں آج بتائی ہیں، یہ جنسی کمزوری کے لیے بھی یہی نسخہ، یہی مقدار انتہائی لاجواب ہے۔
چاہے عورت استعمال کرے چاہے مرد استعمال کرے، یہی خوراک 6 ماشے صبح و شام دودھ کے ساتھ، یہ زبردست قسم کا ٹانک ہے جنسی پرابلم کے لیے، چاہے مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو چاہے عورت کے نسوانے پن کا مسئلہ ہو، اس کے لیے انتہائی لاجواب ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کرنا مت بھولیے۔ تھینکس۔